مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا اعجاز غزنوی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا اعجاز غزنوی صاحب۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ مجھے مختصر سا، بلکہ مختصر کو بھی مختصر کر لیجئے، بلکہ اس کو اور مختصر کر لیجئے، اتنا ہی ٹائم مجھے ملا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جتنا مجھے ٹائم ملا ہے میں آپ کی باتیں سن لیتا ہوں، کیونکہ آپ سارے اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں۔ خاموشی ہوگی تو میں بات شروع کروں گا۔ تقریر کرنا بھی ایک خوبی ہے اور اس کو سننا بھی ایک فن ہے، اور تقریر کو سننا ہر ایک کو نہیں آتا، یہ کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو تقریر سننی بھی آتی ہے۔ مجھے چلے باقی تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں سارے احباب، آپ اپنی باتیں جاری رکھیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ دو چار چہرے مسکراتے ہوئے ادھر سے چاہیے، جیسے آپ مسکرا رہے ہیں، دو چار ادھر سے چاہیے، دو چار ادھر سے چاہیے، تو میں انہی کو دیکھ کے اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ اس کی آواز بڑھائیں۔ سامعین محترم، آواز کھولیں اس کی۔ قرآن مجید کے اندر ہم نے اللہ سے کہا اہدنا الصراط سارے بولیے، بڑھائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں، کریے ترجمہ، کریے اس کا ترجمہ، آپ ترجمہ کریں، آپ آواز بڑھائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ سمجھا۔ اب اس وقت بڑی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہے ہیں میں سیدھے راستے پر، میں سیدھے راستے پر، میں سیدھے راستے پر۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ میں نے یہ تین چار جملوں کا ترجمہ کرنا ہے بس، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتے ہیں وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر تو نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو تجھے کسی جماعت کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سیدھا راستہ، ذالک الکتاب یہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے، اس قرآن مجید کے اندر تمہارے لیے حکمت ہے، اس قرآن مجید کے اندر تمہیں عمل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کہتے ہیں قرآن سیدھا راستہ ہے۔ کتاب انزلناہ، ایکو نہیں کھولنی، گونج پیدا کر دیں، ایکو نہیں کھولنی، آواز بچ کو بڑھا دیں، میرے گلے کا زور نہ لگے، میں پہلے ایک تقریر کر کے آیا ہوں، یہاں گلا میرا بیٹھا ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
اللہ کہتے ہیں قرآن سیدھا راستہ ہے، کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، ھدی للمتقین، یا اللہ یہ سیدھا راستہ ملے گا کس کو؟ یا اللہ یہ سیدھا راستے پر چلے گا کون؟ اللہ کہتے ہیں ھدی للناس، ویسے تو قرآن سارے کا سارا یہ سیدھا راستہ ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت ملے گی اس کو متقین جس کے دل کے اندر ہدایت قبول کرنے کی تڑپ ہوگی، جس کے دل کے اندر ہدایت قبول کرنے کی تمنا ہوگی۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین، جو اپنے پیو دادا کو اس کے مسلک پر، ان کے عقیدے پر، ان کے نظریے پر، ان کی رسم پر، ان کے رواج پر چلتا رہا، یہ قرآن اس کو سیدھا راستہ بتاتا تو ہے، ہدایت دیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہدایت قبول کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں تیرے پاس صرف ایک چیز ہونی چاہیے۔ یا اللہ کون سی چیز؟ کہ تیرے پاس ہدایت قبول کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ یار ایکو نہیں، کچھ بھی نہ کرے، سادہ سپیکر ہو، آواز بس اونچی ہو۔ میں کہتا ہوں میں ان کو سمجھا کے جاؤں، میں جس کے لیے آیا ہوں، اب تھوڑا سا بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ بولیے، جس کے دل کے اندر ہدایت قبول کرنے کی، سارے بولیے، جس کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی تڑپ ہوگی، ہدایت اس ہی کو ملے گی۔ یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب۔ اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضد میں آگے۔ وہ کس میں آگے؟ وہ اپنے مسلک پر پکے ہو گئے، وہ اپنے عقیدے پر پکے ہو گئے، وہ اپنے نظریے پر پکے ہو گئے۔ ہدایت ان کے پاس آئی، ہدایت نے ان کے دلوں پر دستک دی، قرآن نے ان کے دلوں پر دستک دی، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے نہیں کھولے۔ کیوں؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ، ہمارے باپ دادا کا مسلک، ہمارے باپ دادا کا رسم، ہمارے باپ دادا کا رواج ہم تمہارے کہنے پہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں المتقین، قبول وہ کرے گا جس کے دل کے اندر طرف ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہیں۔ یا اللہ کون کامیاب ہے؟ جو قرآن پر چلا وہ کامیاب ہے۔ یا اللہ قرآن پر کون چلا؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کہتے ہیں قرآن پر وہ چلا جس کا عقیدہ قرآن کے، بولیے، جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق، جس کا عقیدہ قرآن کے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے۔ اللہ نے نماز کا ذکر بعد میں کیا، پہلے عقیدے کا ذکر کیا۔ کیوں یا اللہ؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے نماز تب قبول ہوگی جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل تب قبول ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، روزے تب قبول ہوں گے جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ میرے آقا نے جس مجلس اور جس زمانے کے اندر آنکھ کھولی وہاں 4 طبقے تھے، 4 جماعتیں تھیں۔ ایک کا نام یہود، ایک کا نام عیسائی، ایک کا نام مشرکین مکہ، اور ایک محمدی جماعت۔ جماعتیں کتنی تھی؟ مسلک اس وقت بھی تھے، فرقہ واریت اس وقت بھی تھی، فرقے تب بھی تھے، فرقے آج بھی ہیں۔ اس دور کے فرقوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر پکار کے لائق، حضرت عزیر مشکل کشا، حضرت عزیر حاجت روا، حضرت عزیر عالم الغیب، حضرت عزیر فریاد رس، حضرت عزیر داتا،
حضرت عزیر بگڑی بنانے والے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا نظر نیاز کے لائق حضرت عیسیٰ، عیسائیوں نے کہا پکار کے لائق حضرت عیسیٰ، عیسائیوں نے کہا یا عیسیٰ مدد، اے عیسیٰ ہماری مدد کرو، عیسائیوں نے کہا اے عیسیٰ ہمیں اولاد دے دو، عیسائیوں نے کہا اے عیسیٰ ہمیں برکتیں دے دو۔ تیسرا طبقہ وہ مشرکین مکہ کا طبقہ تھا۔ تیسرا کون سا تھا؟ یار گونج ختم کریں یار، آپ کی بڑی مہربانی ہے، گونج ختم کریں، سادہ سپیکر مجھے دے دیں بس، بالکل سادہ۔ اگر ان کے بات پلے نہیں پڑتی تو میرا کک فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا، میں ان کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں بس، بالکل سادہ سپیکر کھول دیں، آپ کی مہربانی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ مشرکین مکہ، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم مشکل کشا، حضرت ابراہیم پکار کے لائق، حضرت ابراہیم نظر نیاز کے لائق۔ اگر میں اس پہ آیات پڑھ دوں تو پھر مجھے 2 گھنٹے چاہیے صرف اور صرف مشرکین مکہ کے اپنے عمل اور ان کے مسلک اور ان کی عقیدت پہ بات کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ 3 جماعتیں تھی اور چوتھی جماعت وہ محمدی جماعت تھی، چوتھی جماعت سرور کونین کو ماننے والی، چوتھی جماعت ساقی کوثر کو ماننے والی، چوتھی جماعت تاجدار مدینہ کو ماننے والی، چوتھی جماعت فخر دو عالم کو ماننے والی، چوتھی جماعت محبوب کبریا کو ماننے والی، چوتھی جماعت احمد مجتبی کو ماننے والی، چوتھی جماعت محمد مصطفیٰ کو ماننے والی، چوتھی جماعت متاخر نبی کو ماننے والی، معمر نبی کو ماننے والی، معطر نبی کو ماننے والی، بابرکت نبی کو ماننے والی، طیب نبی کو ماننے والی، طاہر نبی کو ماننے والی، عطیت و اشرف نبی کو ماننے والی، عرفہ و اعلیٰ نبی کو ماننے والی، برتر و بالا نبی کو ماننے والی، اللہ انابت والے نبی کو ماننے والی، اللہ استقامت والے نبی کو ماننے والی، اللہ رسالت والے نبی کو ماننے والی، اللہ امانت والے نبی کو ماننے والی، اللہ شرافت والے نبی کو ماننے والی، اللہ جرت والے نبی کو ماننے والی، اللہ طیب نبی کو ماننے والی، اللہ طاہر نبی کو ماننے والی، اللہ وفاؤں والے نبی کو ماننے والی، اللہ حیاؤں والے نبی کو ماننے والی، اللہ اداؤں والے نبی کو ماننے والی، اللہ صفات والے نبی کو ماننے والی، اللہ قرآن والے نبی کو ماننے والی، اللہ فرقان والے نبی کو ماننے والی، اللہ صلاۃ والے نبی کو ماننے والی، اللہ ازواج والے نبی کو ماننے والی، اللہ بنات والے نبی کو ماننے والی، اللہ نام والے نبی کو ماننے والی، اللہ کام والے نبی کو ماننے والی، اللہ پیغمبر کو ماننے والی۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے محمد، ہم تیری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ یہ بلال غریب ہے، یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، یہ سلیمان غریب ہے، یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، یہ صہیب غریب ہے، یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے۔ ہم چودھری ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم سیاسی ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم جائیدادوں کے مالک ہیں، ہمارا ایک روب ہے، ہمارا ایک نام ہے، ہم امیر ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچ لی، کوئی بات نہیں، بلال میرا اپنا، صہیب میرا اپنا، سلیمان میرا اپنا، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو پیچھے کر دوں اور یہ مشرکین مکہ کے چودھری میری مجلس میں بیٹھ کے میری گفتگو کو سن لے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ کیا پتا ابو جہل ایمان لے آئے، کیا پتا ابو لہب ایمان لے آئے۔ یہ میرے آقا کی سوچ، یہ میرے آقا کی طلب، یہ میرے آقا کی تمنا، یہ میرے آقا کی فکر، یہ میرے آقا کی ایک جنا تدبر تھا۔ آقا یہ کہا نہیں، ابھی سوچا تھا، میرے آقا نے کہا نہیں، ابھی سوچا تھا۔ اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل دوڑ کے جائیے اور میرے نبی سے کہہ دیجئے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ
الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، میرے پیغمبر یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ ابو جہل کہے، ابو لہب کہے کہ بلال کو اپنی محفل سے اٹھا دو، صہیب کو اپنی محفل سے اٹھا دو، میرے نبی میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ ابو جہل اگر بلال کے برابر بیٹھ کے آپ کی تعلیم کو سننے کے لیے تیار ہے تو سنا دیجئے، اور اگر نہیں سنتا مجھے ابو جہل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے آپ کا بلال ان سب سے پیارا لگتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، نہیں میرے محبوب پیغمبر نہیں، نہیں میرے لاڈلے پیغمبر نہیں، طیب پیغمبر نہیں، طاہر پیغمبر نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی ان کی وجہ سے آپ بلال کو پیچھے کر دیں، غریب صحابہ کو پیچھے کر دیں، نہیں میرے پیغمبر نہیں۔ یا اللہ بلال پیارا کیوں لگا، سلیمان پیارا کیوں لگا، صہیب پیارا کیوں لگا، یہ غریب صحابہ، یہ جو کبھی کسی کے ملازم تھے، نوکر تھے، خادم تھے، غلام تھے، آج وہ اتنے پیارے اللہ کیوں لگنے لگ گئے؟ اللہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ یہودیوں کی طرح نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کی طرح نہیں ہے۔ یا اللہ وہ کیسے تھے؟ فرمایا وہ یہ تھے، انہوں نے مجھے بھی مشکل کشا کہا اور حضرت عزیر کو بھی مشکل کشا کہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی مشکل کشا کہا اور مجھے بھی مشکل کشا کہا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو پکارا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پکارا، مشرکین مکہ نے کبھی حضرت ابراہیم کو پکارا، کبھی حضرت اسماعیل کو پکارا، کبھی لات کو پکارا، کبھی منات کو پکارا، کبھی عزا کو پکارا، کبھی حبل کو پکارا۔ وہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، مجھے بھی پکارتے ہیں، اور میں تو وہ ہوں جو یہ نعرہ لگاتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اس لیے مجھے پیارے لگتے ہیں، ان کی صبح ہو تو کہتے ہیں یا اللہ مدد، ان کی دوپہر ہو تو کہتے ہیں یا اللہ مدد، ان کی شام ہو تو کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ بلکہ میں اپنے انداز میں کہوں تو میں یوں کہوں گا، حضرت بلال تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لیٹتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ مدد، حضرت خبیب سولی کے اوپر چڑھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ مدد، حضرت جناب و باقی صحابہ اپنی چمڑیاں اترتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نعرہ ایک ہے یا اللہ مدد۔ باقیوں نے کہا یا عیسیٰ مدد، یا اللہ مدد، یہودیوں نے کہا یا عزیر مدد، یا اللہ مدد، عیسائیوں نے کہا یا مریم مدد، یا اللہ مدد، مشرکین مکہ نے کہا یا ابراہیم مدد، یا اللہ مدد۔ مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلال اس لیے پیارا لگتا ہے جب بھی کہتا ہے تو یہی کہتا ہے یا اللہ۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ مولانا ابو بکر صاحب کیا معنی ہے اس کا؟ یدعون ربہم، کوئی اور اگر ترجمہ جاننے والا آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے تو کوئی ترجمہ کر دے اس کا۔ یدعون پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، کس کو؟ ربہم، صرف اور صرف اپنے، صرف اور فرق تب آئے گا نا، وگرنہ تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ بھی یا اللہ مدد کہتے ہیں، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ۔ اس لیے میں بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں؟ توجہ کیجئے گا، آج بھی ملک پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، سورہ یوسف کے اندر اللہ نے ایک عجیب بات کہی، خدا کی قسم روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شرک بھی کرتے ہیں۔
وما یؤمن اکثرہم، کیا لفظ ہے؟ اکثر سے اسی اردو جی بولنے آتے، پنجابی جی بولنے ہیں، اکثر اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یا صرف کس سے مدد مانگنی ہے؟ مشکل کشا صرف کون؟ حاجت روا صرف کون؟ عالم الغیب صرف کون؟ حضرت علی کو مشکل کشا کہنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اشاعت التوحید و سنہ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جو اللہ کے شیر ہیں۔ اگر میں یوں کہوں اللہ کا شیر علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ کا زوج اور خامد علی المرتضیٰ، حسنین کا بابا علی المرتضیٰ، حسن کی آنکھوں کی ٹھنڈک علی المرتضیٰ، میرے آقا جس کے بارے میں کہے علی وہ ہے مومن۔ مومن مومن علی سے نفرت نہیں کر سکتا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ علی تو وہ ہے جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں کل میں جھنڈا ایسے بندے کے حوالے کروں گا، واہ علی تیری شان، واہ علی تیری عظمت، واہ علی تیری رفعت، واہ علی تیری عفت، واہ علی تیرا ناموس، واہ علی تیرا معراج، واہ علی تیرا تقدس، واہ علی تیری عظمتیں۔ آقا کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں کل جھنڈا اس کے حوالے کروں گا، اس کے حوالے کروں گا کہ خیبر کے اندر وہ دھول مچا دے گا، فتح کر کے رکھ دے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آگے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی کے اندر کسی عہدے کی تمنا نہیں کی، لیکن یہ رات وہ سی تھی میں ساری رات تڑپتا رہا، میں ساری رات سویا نہیں، اس فکر کے اندر ہائے کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہائے یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ ساری رات سویا نہیں ہے، صبح کے ٹائم سارے صحابہ اکٹھے ہو کے آگے دیکھتے ہیں جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ میرے آقا نے کہا علی کدھر ہے؟ علی کدھر ہے؟ علی کدھر ہے؟ جس کے حوالے جھنڈا کر دیا وہ علی المرتضیٰ۔ اگر میں یوں کہوں میری محبت کا مرکز علی المرتضیٰ، میری عقیدت کا مرکز علی المرتضیٰ، جی ہاں میرے ایمان کا مرکز علی المرتضیٰ، میری انابت کا معیار علی المرتضیٰ، میری امانت کا معیار علی المرتضیٰ، میری شرافت کا معیار علی المرتضیٰ، میری وفاؤں کا معیار علی المرتضیٰ، میری شجاعت کا معیار علی المرتضیٰ، میری جرت کا معیار علی المرتضیٰ، میرے درس کا معیار علی المرتضیٰ، میری تدریس کا معیار علی المرتضیٰ، میرے علم کا معیار علی المرتضیٰ، میری تعلیم کا معیار علی المرتضیٰ، میرے حلم کا معیار علی المرتضیٰ، میری دعاؤں کا معیار علی المرتضیٰ، میری وفاؤں کا معیار علی المرتضیٰ، میری حیاؤں کا معیار علی المرتضیٰ، میری نماز کا معیار علی المرتضیٰ، میری صدا کا معیار علی المرتضیٰ، میرے قرآن کا معیار علی المرتضیٰ، میرے روزے کا معیار علی المرتضیٰ، میرے نام اور مقام کا معیار علی المرتضیٰ۔ جی ہاں جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رکعن سجدہ، رکعن سجدہ، رکعن سجدہ، جو سجدے میں سر رکھتا ہے اور سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لیتا اس کا نام ہے علی المرتضیٰ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیے کیا نام ہے؟ شان ہے، عزت ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، عفت ہے، عروج ہے، بلندی ہے، ولی ہے، صحابی ہے، صحابی ہے، چوتھا خلیفہ ہے، لیکن مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ آخری 5 منٹ گھڑی کے اوپر نظر۔ اللہ نے کہا نماز تب قبول ہوگی جب، بولیے جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ بھی مشکل کشا، وہ بھی مشکل کشا، تو عقیدہ ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ
اگر خدا دی قسم ایک آیت بندہ سکھ لینا تو بندہ مشرک بنے ہی نہ. قل هو اللہ احد، اللہ اللہ، جو اللہ ہے وہ کوئی اور، جو اللہ ہے وہ کوئی اور نہیں، کیونکہ احد کتنے ہیں؟ کہ ایک، اللہ ایک، رب ایک، خدا ایک. اگر اللہ اللہ ہے تو وہ کتنے ہیں؟ اللہ مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ سارے بولیے، اللہ مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ ہے. تو قل هو اللہ احد مشکل کشا کتنے ہیں؟ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ تو پھر عالم الغیب قل هو اللہ احد کتنے؟ اللہ داتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو داتا اللہ احد کتنے؟ صرف یہ آیت ہی پڑھ لیں تو یہ آیت ہمیں کہتی ہے جو اللہ ہے وہ کوئی اور کوئی نہیں. مشکل کشا اللہ ہے تو اللہ احد، حاجت روا اللہ ہے تو اللہ احد، عالم الغیب اللہ ہے تو اللہ احد، فریاد رس اللہ ہے تو اللہ احد، داتا اللہ ہے تو اللہ احد، لجپال اللہ ہے تو اللہ احد. نماز تب قبول ہوگی جب عقیدہ. اگلی بات، یقیمون الصلاۃ، کامیاب ہو گئے جو نماز قائم کرتے ہیں. میری طرف دیکھیے، 4 منٹ رہ گئے میرے کل تو میں منٹ بتا دے رہنے نہیں بڑھاتا. کیا کہا میں نے، کیا کہا؟ توجہ، آخری باتیں ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتی ہیں. ہمارے اندر 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو نماز پڑھتا نہیں ہے اور ایک وہ جو پڑھتا تو ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا، نمازی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میری ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وضو کیا، نماز کے لیے آ گیا، اچھے طریقے سے قیام ہے، اچھے طریقے سے رکوع ہے، اچھے طریقے سے سجدہ ہے، تو نماز جاتی ہے روشنیوں کے اندر اللہ کے پاس اور کہتی ہے حافظک اللہ، اللہ تیری ایسے حفاظت کرے جیسے تو نے میری کی. اللہ تیرے مال کی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری کی. اللہ تیری اولاد کی ایسے حفاظت کرے جیسے تو نے میری کی. دوسرا بندہ آ گیا اور اس نے نماز پڑھی، نہ قیام ٹھیک ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ، اللہ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اللہ تیری اولاد کو ایسے تباہ کرے جیسے تو نے مجھے تباہ کیا. تو 2 قسم کے لوگ ہیں. وہ کتنا خوش قسمت ہے یار، کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش قسمت ہے. فجر پڑھتا ہے، نماز دعائیں کرتی ہے. ظہر پڑھتا ہے، نماز دعائیں کرتی ہے. عصر پڑھتا ہے، نماز دعائیں کرتی ہے. ظہر پڑھتا ہے، نماز دعائیں کرتی ہے. مغرب عشاء پڑھتا ہے، نماز دعائیں کرتی ہے. کتنا بدبخت ہے، نماز بھی پڑھتا ہے توجہ بھی نہیں کرتا، رکوع پورا نہیں ہے تو جیسے آیا تھا اس سے بڑھ کر تباہ ہو کے واپس جا رہا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی قرآن بڑا بڑا ہے، ایک آیت اور اس کے اوپر ایک حدیث، پھر اللہ حافظ. اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا. اللہ کہے گا سارے سجدے کے اندر گر پڑو. ساری دنیا کے انسان جو مسلمان ہیں سجدے کے اندر گر پڑیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کمر تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں بھی سجدہ کرنے کی توفیق دے دے. دنیا دیکھ رہی ہے، ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے سجدہ نہ کر سکے تو. اللہ کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تم نے نماز کی طرف نہیں آئے، تمہیں منادی کہتا رہا آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف. خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ. اللہ کہتے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے کے اوپر ذلت اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. اچانک جہنم سے ایک جانور نکلے گا جس کی پشت جہنم کے اندر ہوگی اور اس کی گردن میدان محشر میں ہوگی اور وہ آگے کہے گا این من حارب اللہ این من حارب اللہ این من حارب اللہ. کدھر ہیں وہ لوگ جو اللہ سے اعلان جنگ کیا کرتے تھے؟ فرشتہ کہے گا اللہ کون ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ فرشتے کو جواب میں کہا جائے گا وہ لوگ جو سود
کھاتے تھے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا کرتے تھے. وہ جانور ان کو پکڑے گا جو سود کھانے والے ہوں گے, ان کو منہ میں لے گا, چبائے گا, پیٹ میں لے جائے گا اور پخانے کے راستے سے جہنم کے اندر پھینک دے گا. پھر نکلے گا. این من حارب اللہ, کدھر ہیں وہ لوگ جو اللہ سے اعلان جنگ کیا کرتے تھے؟ من حارب اللہ, اللہ سے اعلان جنگ کون کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے, وہ اللہ سے اعلان جنگ کیا کرتے تھے. وہ جانور پکڑے گا, چبائے گا, پیٹ میں لے جائے گا اور پخانے کے راستے سے جہنم میں پھینک دے گا. پھر نکلے گا اور وہ جانور کہے گا این من حارب اللہ, کدھر ہیں وہ لوگ جو اللہ سے اعلان جنگ کیا کرتے تھے؟ فرشتہ کہے گا من حارب اللہ, اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. فرشتہ کہے گا یہ وہ ذلیل لوگ ہیں, وہ جو ذلیل لوگ ہیں. الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب, جنہوں نے دکان کی خاطر, مردار کی خاطر, کارخانے کی خاطر, اپنے مردار کی خاطر, کوٹھی کی خاطر, مردار کی خاطر, تجارت کی خاطر, مردار کی خاطر, گودام کی خاطر, مردار کی خاطر, مزدوری کی خاطر, مردار کی خاطر نماز کی پرواہ نہ کی. الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب, یہ دنیا کے اندر پھرتے تو تھے انسان بن کر, لیکن اللہ کی نظر کے اندر یہ انسان نہیں تھے, یہ کتے تھے. یا اللہ یہ کتا کیوں کہہ دیا گیا؟ فرمایا جو قرآن کو چھوڑ کر, شریعت کو چھوڑ کر, نماز کو چھوڑ کر اپنی دکانوں کے پیچھے بھاگے, اپنی دولت کے پیچھے بھاگے, اپنے انبار لگائے دولت کے, وہ اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہے. میرے آقا نے اس کو کتا کہا. وہ جانور آئے گا, ان بے نمازیوں کو پکڑے گا, منہ میں لے جائے گا, پیٹ میں رکھے گا اور پخانے کے راستے سے جہنم کے اندر پھینک دے گا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز اس کی قبول جس کا, بولیے جس کا عقیدہ ٹھیک. خانہ کعبہ بنایا ہے, اللہ کہتے ہیں کوئی قبول نہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. کنہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا؟ مشرکین نے. عقیدہ ٹھیک. پھر نماز کی بات آئی تو نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا, نماز قائم کرنے کا کہا گیا. خوش نصیب ہے وہ بندہ. حدیث کے اندر آتا ہے, 30 سیکنڈ میری طرف دیکھیے ذرا, 30 سیکنڈ جملہ اچھا لگے, اتنا خوبصورت سبحان اللہ کہنا ہے, محفل مجلس گونج اٹھے. میرے آقا نے کہا نماز کے وقت جب اذان ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو پہلی دفعہ اور آخری دفعہ دنیا کے اندر آیا, نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا. وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آگے کہتا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, آجا نماز پڑھ لے. وہ نماز کی دعوت دیتا ہے. دوسری طرف شیطان کہتا ہے بڑا وقت پڑا ہے, بعد میں پڑھ لیں گے, بڑا ٹائم پڑا ہے, بعد میں پڑھ دیں گے. شیطان کا فرشتے کا مقابلہ ہو گیا. فرشتہ پریشان ہے کہیں اللہ کا دشمن کے سامنے یہ بندہ مجھے رسوا نہ کر دے. بندہ نماز کے لیے آ گیا, فرشتہ مسکراتے ہوئے اللہ کے پاس چلا گیا, چہرہ مسکراہٹ سے بھرپور ہے. فرشتے بڑا مسکرا کے آیا, یا اللہ تیرے بندے کے پاس گیا تھا, شیطان بھی گیا تھا, نماز کا وقت تھا, نماز کی دعوت دی, پھر اے فرشتے میرے بندے نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ یا اللہ اس نے مجھے بڑی عزت دی, میری بات مان کے نماز کے لیے چلا گیا اور شیطان کو اس نے ذلیل کر دیا. اللہ کہتے ہیں فرشتے تو میرے بندے سے خوش ہے, یا اللہ میں تیرے بندے سے خوش ہوں. تو اللہ کہتے ہیں چلا جا, رکوع کر لے, چلا جا قیامت تک سجدے میں, چلا جا قیامت تک رکوع کے اندر, چلا جا قیامت تک ذکر کر. تیرا قیامت تک سجدہ, ذکر, قیام, اس کی تیری ساری عبادت کا ثواب میں اس بندے کو دوں گا جس نے تیری بات مان کے نماز پڑھی ہے. دوسرا فرشتہ اس کا ذکر بات کے اندر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.